السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے وہ بھائی اور وہ بہنیں جو انشاءاللہ یوٹیوب پہ اس درس کو واچ کریں گے، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اللہ آپ کو دونوں جہانوں میں عزتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے، عافیت نصیب فرمائے۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک فرمائیں فار فیوچر نوٹیفیکیشنز انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قد افلح من زکاہا، مراد کو پہنچا جس نے اس کو سنوارا، یعنی اپنے نفس کو جس نے سنوارا، اپنے نفس کا جس نے تزکیہ کیا۔ وقد خواب من دساہا، اور نامراد ہوا جس نے اس کو خاک میں ملایا۔ خوابہ کا لفظ یہ خراب سے ہے۔ تو اس کی جو سبحان اللہ گرامیٹک اکارڈنگ ٹو عربک گرامر، کہ جب قد فعل سے پہلے آتا ہے تو یہ یعنی یقین اور تاکید کے لیے آتا ہے کہ ایسا ہو چکا ہے، یعنی جس کے نفس کا تزکیہ ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا اس دنیا میں، اور جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا، گناہوں کی زندگی میں دھنسا رہا، کوئی فکر نہیں کی، ہے کلمہ گو مسلمان، کلمہ پڑھا ہوا ہے، مگر ایمان پہ محنت نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، موت کی فکر نہیں ہے، تو یہاں یعنی وہ خراب ہو گیا۔ اچھا، تو انسان اپنی فطرت اور جبلت کے لحاظ سے، یہ بڑے گہری ٹرمینالوجیز ہیں، انسان کی فطرت، انسان کی جبلت، ہیومن نیچر، خیر اور شر دونوں کی استعداد اپنے اندر رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا، یہ یعنی ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے، مگر اگر یہ اپنے اوپر محنت کرے تو یہ ظلم کی خصلت کو تبدیل کر کے منصف بھی بن سکتا ہے، اور یہ اگر اپنے محنت کرے تو یہ عالم بھی بن سکتا ہے۔ بڑی مثالیں ہیں، آخری عمر میں آ کے لوگوں نے دین کا علم حاصل کیا اور عالم بنے، بڑی مثالیں ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور بڑی مثالیں ہیں۔ تو انسان اگر یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اپنے اوپر محنت کرنی ہے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، بدل سکتی ہے۔ اچھا، تو یہ انسان ان دونوں صلاحیتوں کا حامل ہے۔ اچھا، اور سبحان اللہ، اور یہ جتنی بھی اس کے اندر خباثتیں ہیں، غلاظتیں ہیں، گناہ ہیں، ان سے یہ نجات حاصل کر سکتا ہے اگر یہ ارادہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کا نظام اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی رہنمائی فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب ہم تزکیۃ النفس، ہمارے دین کے 4 شعبے ہیں۔ نمبر 1، اکارڈنگ ٹو مائی ویری ہمبل انڈرسٹینڈنگ، تزکیۃ النفس۔ نمبر 2، درس و تدریس، تعلیم و تعلم، دین کا علم سیکھنا، دین کا علم سکھانا۔ نمبر 3، دعوت و تبلیغ، جو
کیونکہ دعوت میں ہماری بقا ہے. اگر ہم دعوت دیں گے تو ہم سروائیو کریں گے. اگر ہم دعوت و تبلیغ کو چھوڑ دیں گے تو ہماری داستاں بھی نہ ہوگی داستاں. اس میں ہماری بقا ہے, ہمارا سروائیول ہے. اللہ تعالیٰ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے درجات عالیہ کو بلند فرمائے. ہی از ون آف مائی رول ماڈلس. مجھے بہت محبت ہے ان سے. میں جب بھی تھوڑا ڈاؤن ہوتا ہوں تو پھر ان کے بارے میں سوچتا ہوں. اس سے مجھے انسپائریشن ملتی ہے, موٹیویشن ملتی ہے. دعوت و تبلیغ اور پھر اقامت دین, مسجدوں کا بنانا. اب اس غیر مسلم معاشرے میں ادارے ہوں گے, مسجد ہوگی اور وہ آباد ہوں گی تو اگلی نسل کا ایمان بچے گا, ورنہ کیسے بچے گا اگلی نسل کا ایمان. اور یہاں پہ آپ کی مسلم ٹین ایجرز کی حالت آپ کے سامنے ہے. تو دین کے 4 شعبے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب میں تزکیۃ النفس کو زیادہ ایکسپینڈ اس وقت نہیں کروں گا ورنہ پھر بات اصل رہ جائے گی. روحانی بیماریاں, اسپرچل ڈیزیزز, تو یہ سب سے بڑا گناہ, سب سے بڑی روحانی بیماری وہ تکبر کی بیماری ہے, ایروگنس. اور 7 آسمانوں کے اوپر سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ کون سا گناہ تھا؟ تکبر کا گناہ تھا. جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فرشتوں کو کہ تم سجدہ کرو آدم کو, اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. ہمارے اللہ کا حکم ہے, ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. یہ اس دور کے کچھ آزاد پسند مسلمانوں کی سوچ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, if they do not understand it intellectually, if معاذ اللہ it doesn't make any sense to them, then they are not going to accept it. یہ کچھ دور جدید کے ماڈرن مسلمانوں کی یہ سوچ ہے. ایمان اس کو نہیں کہتے. ایمان تو کہتے ہیں ماننے کو. اب قرآن کہہ رہا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. قرآن کہہ رہے ہیں 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, لکھ رہے ہیں. یہ کدھر ہیں فرشتے؟ یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کہہ رہا ہے تو بیٹھے. میرے اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یو ڈونٹ ہیو ٹو. ہاں, اسلام ایک نیچرل دین ہے, اس کی اکثر باتیں سمجھ میں آتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک بڑی نیچرل زندگی ہے. اچھا خیر, تو ام الامراض سب سے بڑا گناہ تکبر کا گناہ ہے, ٹھیک ہے نا. جب اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس نے نہیں کیا. ابا واستکبر, اس نے نمبر 1 بات نہیں مانی. اور بات کیوں نہیں مانی؟ تکبر کی وجہ سے. اور کیا کہا؟ انا خیر منہ, میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے. صاف اس نے کلیئرلی ہی گیو ہز آرگومنٹ تو اللہ سبحانہ وتعالی. اچھا, اب تو سب سے بڑی روحانی بیماری کون سی ہے؟ تکبر کی بیماری ہے. یہ ام الامراض ہے. جس طرح شراب ام الخبائث ہے, تمام گناہوں کی جڑ شراب ہے, اسی طرح تمام گناہوں کی جڑ تکبر ہے. اچھا, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کی روایت ہے لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر, کہ جس کے اندر ذرا برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ کو ضرورت محسوس ہوگی اس حدیث کو سمجھنے کس کی؟ امام ابو حنیفہ کی, امام مالک کی, امام شافعی کی, امام احمد بن حنبل کی رحمۃ اللہ علیہ. ابھی آپ کو ان کی ضرورت محسوس ہوگی. وہ اس احادیث کو آپ کو سمجھائیں گے. وہ کہیں گے ہے وہ مسلمان, اسلام اس کا موجود ہے, ایمان بھی موجود ہے, لیکن اب کیا ہے اس کا یا تو یہ اپنا تزکیہ کر لے اس دنیا میں, ٹھیک ہے جی, اس دنیا میں, یا
اس کا تزکیہ کیا جائے گا. میں نے اپنے استاد محترم سے پوچھی تھی یہ بات، تو انہوں نے یوں اشارہ کیا تھا، ہاسپٹل میں بھیجا جائے گا، علاج کیا جائے گا. تو بہتر نہیں کہ انسان اپنی اس دنیا میں اپنا علاج کروا لے، اپنی میں کو مٹا لے. چنانچہ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر مجھے ملی تھی ارلی 90s میں. جامعۃ الاشرفیہ لاہور گیا تھا، تو اس کا لب لباب یہ تھا کہ 2 رکعت نفل پڑھو عشاء کی نماز میں توبہ کی نیت سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی نفی کر لو. اس میں حضرت نے الفاظ یہ لکھے ہیں کہ یہ کہو یا اللہ میں گناہ گار ہوں، میں ذلیل ہوں، میں خبیث ہوں، میں نیکی کا ارادہ کرتا ہوں پھر گناہوں کی دلدل میں دھنس جاتا ہوں. اے میرے اللہ، آپ میری برائیاں مجھ سے دور فرمائیں. میں نے خود اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا اور کئی لوگوں کو بتائی یہ بات. تو یہ بڑی فائدہ مند چیز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کیا جائے. ادھر اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں کیا جی؟ فقیر محمد احمد، ہاں جی، فقیر محمد@gmail.com پہ آپ انشاءاللہ بھجوائیں اپنی ای میل انگلش میں انشاءاللہ، تو ضرور آپ کی ہیلپ کی جائے گی. اچھا، اب تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ ہے ڈیفینیشن. بطر الحق وغمت الناس، بطر الحق وغمت الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اس کو تکبر کہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جو شخص، بعض گناہوں کی سزا دنیا میں ضرور ملتی، اس میں ایک تکبر. متکبر انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ضرور سزا دیتے ہیں، یہ ایک ڈیوائن لا ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. اچھا، تکبر کی ایک علامت جو قرآن نے دی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم ذهب الى اہلہ یتمطع، وہ اتراتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ گیا. ایک قوم ہو گزری ہے جس کو قرآن نے کہا ہے مغضوب. ان میں ایک بیماری تھی، اس کو کہتے ہیں تولا. فمن تولا، تولا کا مطلب ہے پلٹ جانا. حضرات صحابہ کرام پہ جب آزمائش آتی تھی، آزمائش نہیں آتی تھی تو وہ پریشان ہو جاتے تھے رضوان اللہ علیہ اجمعین. منافقین مدینہ آزمائشوں سے بچتے تھے، آزمائش آئی نہ ہمارے اوپر، پلٹ جاتے تھے، لوٹ جاتے تھے. تو یہ ایک بیماری ہے. تو یہ تکبر کی ایک علامت ہے. انسان اپنی تخلیق کے بارے میں سوچے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین. کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اس کو گندے خون کے قطرے سے پیدا. انسان پیشاب کی پیدائش ہے، یہ اس کی ابتدا ہے. اس کو تکبر زیب نہیں دیتا، اس کو عاجزی زیب دیتی ہے. اور انسان بنا بھی مٹی سے ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو سب سے پہلے تو انسان اپنی تخلیق کے بارے میں سوچے. بات بڑی معیوب ہے لیکن ہے بڑی فائدہ مند. ہے معیوب مگر ہے بڑی فائدہ مند. جب ٹوائلٹ سیٹ پہ انسان بیٹھے نا تو اس کے دل میں یہ سوچے میں اوپر سے بندہ ہوں، اندر سے گندا ہوں. میں اوپر سے بندہ ہوں اور اندر سے گندا ہوں، یہ ہے میری حقیقت. مجھ جیسے انسان کو کیا تکبر زیب دینا. اچھا،
इंसान का जब पेट भर जाता है, इंसान अल्लाह का नाफरमान हो जाता है। मेरे पास तो टाइम तो नहीं है, जिंदगी बहुत मसरूफ है, हेल्थ इश्यूज भी हैं, आप दुआ किया करें आप। लेकिन मेरा जी चाहता है कि मैं एक थीसिस लिखूं कि प्रॉस्पेरिटी इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन बीइंग्स, टू मच प्रॉस्पेरिटी। बस इतनी कि आपकी गुज़र औकात हो जाए। इस कम्युनिटी में जो कुछ मैं देख रहा हूं, एक बिजनेस के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, $50,000 जॉब के बाद 100,000, 100,000 के बाद 150,000, फिर भी बात नहीं बन रही, खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, बात वहीं की वहीं है। तो इंसान का जब पेट भर जाता है तो इंसान फिर अल्लाह ताला का नाफरमान बन जाता है। मुसलमानों की तारीख को उठा के देखें आप। आज तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है। हाय हाय, शमशीर सना अव्वल ताउस और बाबा है। एक तरफ आपको सैयदना उमर और सैयदना अली के फाके नजर आएंगे, और दूसरी तरफ अब्बासी बादशाहों के महल्लात नजर आएंगे। क्यों जी, ऐसा ही ना? अल्लाह अकबर। यह है इस मुसलमानों की तारीख। मुसलमान जब खुशहाल होते हैं फिर ये भूल जाते हैं, मौत को भूल जाते हैं, आखिरत को भूल जाते हैं, हिसाब किताब को भूल जाते हैं। अच्छा, तकब्बर की अक़साम। नंबर 1, अल्लाह ताला के साथ तकब्बुर। जिसका मुर्तकिब फिरऔन हुआ, उसने कहा इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा। ऐ मेरे प्यारे कलीम, ऐ मेरे प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम, आप तशरीफ ले जाएं फिरऔन के पास, वो बागी तागी हो गया। तो आगे से उसने क्या कहा? सुभान अल्लाह, उसने कहा अना रब्बुकुमुल आला। ये जुमले दौरे जदीद में भी बोले गए हैं, और जिन्होंने बोले उनको फिर तरह तरह की बीमारियां हुई मरने से पहले। लेकिन मैं अपने भाई फॉर्मर हैवीवेट बॉक्सर मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं, गॉड गेव मी अल्जाइमर डिजीज टू टीच मी ही इज द ग्रेटेस्ट नॉट मी। ये एक मुसलमान, मैंने उनका वाशिंगटन पोस्ट में एक इंटरव्यू पढ़ा था ईयर्स अगो। मैंने जब ये जुमला पढ़ा तो मेरा ईमान ताज़ा हो गया। कितनी प्यारी, ये एक मुसलमान ये बात कह सकता है। तो अल्लाह ताला के साथ तकब्बुर। नंबर 2, अब ये बात आपने गौर से सुननी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकब्बुर। और इसके आजकल अच्छे खासे मुसलमान मुर्तकिब हो रहे हैं इसके। मुशरिकीन मक्का तो ये कहते थे सुभान अल्लाह, कुरान अगर नाज़िल होना ही था तो ताइफ और मक्का की जो 2 बड़ी बस्तियां हैं, इनके साथ किसी अच्छे बंदे को नाज़िल हो जाता, इनके किसी अच्छे बंदे पे नाज़िल हो जाता। गोया माज़ अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नज़दीक अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्र, माज़ अल्लाह इसके मुस्तहिक नहीं थे। जिस तरह राफिज़ ये अक़ीदा रखते हैं, अल्लाह उनको हदायत अता फरमाए, हम उनकी हदायत के लिए दुआ गो हैं। राफिज़ ये अक़ीदा रखते हैं कि वही गलत गई हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सैयदना अली की तरफ जानी चाहिए थी। सब नहीं, बाज़ उनमें ग्रुप। हम उनको मुसलमान ही समझते हैं और उनके लिए दुआ गो हैं और उनको दावत देते हैं कि आप सहाबा किराम से भी मोहब्बत रखें,
تاکہ آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے. خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نفرت، توبہ میرے اللہ توبہ. یعنی اگر خود سنت میں نہیں چل رہے، دوسرا چل رہا ہے تو اس کو منع کرنا، یہ بہت خطرناک چیز ہے. میں کچھ پرانی کتابیں اور فتاویٰ پڑھتا رہتا ہوں جب بھی موقع ملتا ہے. میں نے ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے اپنے آئی پیڈ میں تو کانپ جاتا ہوں. یہ بہت خطرناک ایٹیٹیوڈ ہے کہ ایک کلمہ گو مسلمان دوسرے مسلمان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے سینے میں نفرت رکھے، نمبر 1، اور نمبر 2 دوسرے مسلمان کو اس پہ چلنے سے منع کرے. بہت خطرناک بات ہے. اس کو کہتے ہیں استخفاف سنہ، اور استخفاف کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ خفیف سے، کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوٹا سمجھنا. چاہیے تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا ادب نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت اور ان کا ادب نصیب فرما، اور یا اللہ جتنی سنتوں پہ ہم نہیں چل رہے ہم اس پہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں، آپ ہمیں معاف فرمائیے. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ. نمبر 3، عوام الناس سے تکبر، اللہ کی مخلوق سے کو حقیر سمجھنا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. تکبر کے اسباب، پہلا سبب علم. جب اور یہ بیماری اس لیے جو علماء ہوتے ہیں، علماء ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی اللہ والے کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کریں اور اپنی اصلاح کروائیں، چونکہ ان کے پاس آ جاتا ہے علم. اور اب وہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بھی چلے جاتے ہیں نا، تو وہ اپنے علم سے ان کا تجزیہ کرتے رہتے ہیں. تو علم انسان کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ قرآن و حدیث کا جو علم ہوتا ہے اس کے ساتھ جو نور ہوتا ہے اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں. نورانیت ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کے ساتھ ایک نورانیت وابستہ ہے، اور وہ نورانیت منتقل ہونا اس کا بہت ضروری ہے. اچھا، تو یہاں پہ حضرت جی نے لکھی ہے مثال، اللہ اکبر کبیرہ. فیضی اور ابو الفضل، ابو الفضل اور فیضی 2 بھائی تھے. السلام علیکم. حضرت کو کرسی دے دیں بیٹا. ماشاء اللہ، بڑی خوشی آپ تشریف لائیں. ماشاء اللہ. ابو الفضل فیضی، یہ 2 بھائی تھے. انہوں نے نکتے کے بغیر قرآن کی تفسیر لکھی، مگر آخری عمر میں گمراہ ہو چکے تھے اور اکبر بادشاہ کو سجدہ تعظیمی کا فتویٰ دیا تھا انہوں نے. یعنی علم اتنا زیادہ تھا مگر اس علم نے ان کا کوئی، اس لیے عالم دین کے لیے بہت ضروری ہے کہ کسی نہ کسی اللہ والے کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کریں. اچھا، اللہ اکبر کبیرہ. تکبر کا نشہ، جہالت کا ایک نشہ ہوتا ہے، دولت کا نشہ ہوتا ہے، حسن و جمال کا ایک نشہ ہوتا ہے، سٹیٹس کا ایک نشہ ہوتا ہے. اور یہ تو حضرت نے لکھا ہے جس طرح شرابی کا نشہ ہوتا ہے،
تو جب وہ حالت شراب میں ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ آئی ڈونٹ کیئر. تو اسی طرح جو متکبر ہوتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ کیئر. تو اس کا ایک نشہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نشہ. اور یہ حقیقت میں آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو واقعی یہ نشہ ہوتا ہے. ایسے متکبرانہ جملے انسان بولتا ہے کہ الامان والحفیظ. اچھا، اچھا، اللہ اکبر کبیرہ. دوسرا سبب عبادت، کہ جی میں تو بہت عبادت گزار ہوں، میرے جیسا تو کوئی عبادت گزار ہے ہی کوئی نہیں اس کمیونٹی میں. یہ چیز بھی بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک. میں نے اتنے حج کیے ہوئے ہیں، میں نے اتنے عمرے کیے ہوئے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ شریعت و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے رہے ہیں تو عاجزی اور آنی چاہیے. اور جو ہمارے مسلمان بہن بھائی سنتوں کے مطابق زندگی نہیں بسر کر رہے، ان کے لیے ہمدردی ہونی چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اچھے انداز میں مسئلہ ان کو بتانا چاہیے، لیکن اپنے من کے اندر اپنے آپ کو ان سے بہتر نہیں سمجھنا چاہیے. یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے یہ، ٹھیک ہے نا. تو دوسرا سبب عبادت. تو ہم نے کتابوں میں پڑھا، بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ابلیس نے چپے چپے پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی. اور بھی بڑے واقعات ہیں، اس دور کے واقعات بھی ہیں. ابھی ایک بہت بڑے عالم ہیں، میں تو کانپ گیا ہوں، بڑا نام ہے ان کا، لیکن آج کل وہ صحابہ کے بارے میں ایسی انہوں نے مناسب گفتگو شروع کر دی کہ الامان والحفیظ. تو اس لیے میرے دوستو، کبھی انسان ہر وقت لرزاں و ترساں رہے، لرزتا رہے، ڈرتا رہے اپنے رب سے، اور خاتمہ بالایمان مانگتا رہے. حضرات خلفۂ راشدین کیسے رویا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے وہ یہ جنت کی بشارتیں سن چکے تھے، اس کے باوجود وہ اتنا رویا کرتے تھے. اور اب مجھ گنہگار کو ان کی رونے کی سمجھ آئی، بات سمجھ میں آئی کہ خلفۂ راشدین راتوں کو کیوں رویا کرتے تھے، صحابہ کرام کیوں راتوں کو رویا کرتے تھے، خاتمہ بالایمان مانگا کرتے تھے. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ عبادات کی توفیق دے رہے ہیں تو اپنے اندر بڑائی اور انانیت نہیں آنی چاہیے، بلکہ انسان یہ سمجھے کہ الحمدللہ باقاعدگی سے یہ عاجز یہ بات عرض کرتا ہے اللہ کے حضور، باقاعدگی سے، اور ابھی بھی عرض کر رہا ہوں کہ یا اللہ پورے دنیا کے مسلمان مجھ سے بہتر ہے، یا اللہ پوری دنیا کے انسان مجھ سے بہتر ہے. اللہ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات عالیہ کو بلند فرمائے. ان کے مکتوبات شریف میں جب میں نے یہ بات پڑھی بہت طویل عرصہ پہلے، فرماتے ہیں کہ جو سالک، جب میں حضرت جی سے نیا نیا بیعت ہوا اور مکتوبات شریف میں نے پڑھنے شروع کیے، فرماتے ہیں کہ جو سالک اپنے آپ کو خارش زدہ کتے سے بدتر نہ سمجھے وہ سالک ہی نہیں ہے. پھر اتنی کامل نفی کرنی ہے اپنی انانیت کی تو پھر کچھ بات بنتی ہے. اچھا، تو دوسرا سبب عبادت. تیسرا سبب سٹیٹس، خاندان. کہ جی میرا تعلق راجہ خاندان سے ہے. تو میں نے بچپن میں جب دیکھا تو باتیں سنی ان کی، کہ جی فلاں راجہ نہیں ہے، ہم راجپوت ہیں. تو میں نے تو جب ہائی اسکول میں اپنی رجسٹریشن بھیجی تو راجہ نام ہی ڈراپ کر دیا. شکر الحمدللہ.
میرا پہلا نام محمد ہے اور آخری نام احمد ہے، اور فقیر اپنے ساتھ اس لیے لگاتا ہوں کہ حضرت جی دامت برکاتہم لگاتے ہیں۔ اور حضرت جی سے بیعت ہونے سے پہلے جب میں امریکہ نیا نیا آیا اور میں نے کلام پاک کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھنا شروع کیا، تو جب میں موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا پہ پہنچا تو دیٹ واز دی کلمینیشن آف ہیوملٹی۔ مجھے یہ دعا اتنی پسند آئی، بہت پسند آئی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ مجھے موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں فقیر۔ صحیح حدیث میں یہ حسن حسین میں یہ دعا موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انی ضعیف فقونی، انی ذلیل فعزنی، و انی فقیر وارزقنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا صحیح احادیث میں موجود ہے، بندہ کانپ نہیں جاتا۔ اور ادھر ذرا سی بات پہ ایسے تو ذات پات، ٹھیک ہے، اللہ نے کسی کو راجہ بنا دیا، کسی کو ملک بنا دیا، کسی کو چودھری بنا دیا، لتعارفوا، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ کیا حضرت آیت یاد ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم لشعوب وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو تعارف کے لیے ہے، اس پہ تکبر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل چیز تو میرے اللہ نے تقوی دیکھنا ہے، تقوی ہے کہ نہیں۔ سٹیٹس تو یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف، کیور۔ نمبر ایک بات تو انسان یہ سوچے کہ قیامت والے دن یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ قیامت والے دن ایمان کام آئے گا اور نیک اعمال کام آئیں گے۔ اب آپ یہ دعا فرمائیں کہ ان روحانی بیماریوں کو ہم کور کر لیں۔ نیکسٹ ویک بشرط زندگی تو ارادہ ہے حسد کو کور کرنے کا، چونکہ ہم نے نیکیاں کرنی بھی ہیں اور ان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ حسد سے نیکیاں جل کے راکھ ہو جاتی ہیں، غیبت سے نیکیاں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں، اتنے بڑے بڑے اعمال دوسروں کو مل گئے۔ تو سب سے پہلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہماری اہل سنت والجماعت کی مستند کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہیں یہ باتیں، ان کا کوئی علاج انکار نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو نصیحت فرمائی، بیٹی قیامت کے دن یہ امید لے کے نہ آنا کہ میں نبی آخر الزماں کی بیٹی ہوں، عمل کرنا، تیرے عمل تیرے کام آئیں گے۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کو یہ نصیحت ہے تو میں اور آپ تو کسی باغ کی بلی ہیں۔ نیک اعمال، اچھا، پھر نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال، جب نوح علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا اہل ہے، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے میرے پیارے نوح علیہ السلام، یہ آپ کا آپ کے اہل میں سے نہیں، اس لیے کہ اس کا عمل ٹھیک نہیں۔ تو یہاں اہل بدعت نے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ایسی غلط باتیں لوگوں کو بتا رکھی ہیں، یہاں تک کہ بس ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، ہم بخشے بخشائے ہیں۔ میرے اللہ رحم فرمائے، اللہ الامان والحفیظ۔ قرآن بار بار پکار رہا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بار بار قرآن پکار رہا ہے، ایمان اور
نیک عام. اچھا، چوتھا سبب حسن و جمال. حسن بہت بڑی آزمائش ہے. اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے. اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے، جس نے بھی ڈالی بری نظر ڈالی. حسن و جمال. تو یہاں حضرت جی دامت برکاتہم نے 2 واقعات لکھے ہیں 2 خوبصورت لڑکیوں کے. ایک اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی والدہ اس کو جب اپنے کمرے سے باہر نہیں آنے دیتی تھی کہ نظر لگ جائے گی. اللہ اکبر. تو حضرت جی نے لکھا ہے اس کی جب شادی ہوئی تو اس کو طلاق ہو گئی. چونکہ جب شادی ہو جائے تو پھر شوہر کو اپنا مجازی خدا جان. اب وہ جیسا بھی ہے اس کے ساتھ گزارا کرو. اور دوسری لڑکی کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھی، بہت خوبصورت تھی، اور اتنی خوبصورت کہ اس کو اپنے بارے میں اتنی غلط فہمی ہو چکی تھی کہ اس نے بالآخر میڈیکل کالج میں گئی اور اس نے سائنس پڑھی اور وہ ڈارون کی فالوور بن گئی اور اللہ تعالیٰ کا انکار کر بیٹھی. اور پھر اس کو ہاتھوں کی بیماری ہو گئی. انجام تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس کا علاج یہ ہے غور و فکر. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ قرآن کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ میں جو پچھلے کئی دنوں سے رونا رو رہا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے جمعے میں بھی، کہ تھوڑا سا اتنا فتنہ دجال ایک پورا ٹاپک ہے. دجال کے ظہور سے پہلے فتنے ظاہر ہوں گے جو آج کل ظاہر ہو رہے ہیں. اور اس دور کا اس وقت سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. مٹیریلزم، مادہ پرستی. یعنی تھوڑا سا وقت اللہ کے دین کے لیے نکالو. ماشاءاللہ اللہ آپ حضرات کو جزا خیر دے. آپ اس مسجد کو آباد رکھتے ہیں، مسجد میں آ کے نمازیں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا غم نہ دکھائے. اللہ آپ کو سرسبز و شاداب رکھے. تھوڑا سا وقت نکالو، نیک لوگوں کی صحبت میں آ کے بیٹھو، تھوڑا غور و فکر کرو، موت کی تیاری کرو. کل میں نے حدیث سنائی تھی نہیں جی آپ کو؟ یاد ہے آپ کو حضرات کو حدیث عذاب قبر کی جمعے کے بیان میں کہ آگے کیا اگر میں فجر کے لیے نہیں اٹھا تو آگے کتنا بڑا ازدہا اللہ تعالیٰ نے مسلط کرنا ہے، کتنا عذاب ہونا ہے قبر. تو تھوڑا انسان غور و فکر کرے، سوچے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا کہ ہر وقت بس پیسہ ہی کماتا رہے بندہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ تو غور و فکر کرے کہ یہ خوبصورتی ایک عارضی چیز ہے، ٹیمپرری. برادر عثمان، do you understand? Yes. Beauty is a temporary thing, right? MashaAllah. 5واں سبب مال. جب پیسہ بہت زیادہ آ جاتا ہے انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. جب انسان لینڈ لارڈ بن جاتا ہے، جب انسان بزنس مین بن جاتا ہے، جب انسان جنرل مینیجر بن جاتا ہے، تو وہ اس دور کا قارون بن جاتا ہے. قارون کا بھی دماغ خراب ہو گیا تھا کہ میں نے اپنی عقل سے یہ سب کچھ کمایا ہے.
تو یہ پانچواں سبب ہے تکبر کا. چھٹا پاور. ماشاء اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. آج وزیر ہے تو کل اسیر ہے. کہ جی آج وزیر ہے تو کل اسیر ہے. آج امیر ہے تو کل فقیر ہے. ایک لمحہ بھی دور کی بات ہے. تو پاور، قوت، یہ چھٹا سبب ہے انسان کے تکبر کا. ساتواں سبب تعلقات. ساتواں سبب تعلقات، کنیکشنز. میں فلاں کو جانتا ہوں، میں فلاں کو جانتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ چیز بھی انسان کو بڑا خراب کرتی ہے. آٹھواں سبب مریدوں کی کثرت. شاگردوں کی کثرت. میرے اتنے مرید ہیں، میرے اتنے فالوورز ہیں، میرے اتنے ویوز ہیں. کہ ویوز ہیں یوٹیوب پہ. میرے اتنے ویوز ہیں. اچھا خاصا بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. اور مجھے کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ یہ ویوز آرٹیفیشلی بھی انکریز کیے جا سکتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا اینی وے، تو سب سے زیادہ مرید کس کے ہیں جی اس دنیا میں؟ حضرت اونچا بول رہے ہیں. چائے پلاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ. شیطان کے ہیں. سب سے زیادہ مرید کس کے ہیں؟ شیطان کے. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. تو اس لیے یہ چیزیں انسان تکبر کا سبب بنتی ہیں. پہلی قومیں آ کے گزری تھیں، من اشد منا قوہ. قوم عاد، لم یخلق مثلها فی البلاد. عجیب آیت ہے یہ قرآن کی. ان سے زیادہ طاقتور قوم ہم نے پہلے پیدا نہیں کی شہروں میں. قوم عاد، قوم سمود. اور علماء فرماتے ہیں کہ 30 فٹ لمبے ان کے قد ہوتے تھے. ان کا ایوریج لائف سپین 600-650 سال ہوتا تھا. کیوں حضرت؟ اگر بندے کو 500-600 سال موت نہیں آئی، اس نے موت کو یاد کرنا ہے؟ موت کو تو بھول جانا ہے اس نے. رائٹ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اور وہ اتنے اللہ کے نافرمان بن گئے کہ انہوں نے کیا کہا؟ من اشد منا قوہ. ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اوہو. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ اکبر کبیرہ. عجیب آیت ہے یہ قرآن کی. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا. ہم نے ان کو لیول کر کے رکھ دیا. ولا یخاف عقباہا. یہ آیت جو نا ولا، میں بہت مجھے ڈر لگتا ہے اس آیت سے. اللہ تعالیٰ کو پھر کوئی پرواہ نہیں تھی ان کے ساتھ کیا ہوا. ولا یخاف عقباہا. اللہ. اور کیا فرمایا؟ ان کے اوپر متعدد دن تیز ہوائیں چلیں. کأنہم اعجاز نخل خاویہ. اللہ. بہت سال پہلے یہاں پہ ایک سٹارم آیا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے 250 مائلز پر آور ہوائیں چلی تھی. اور ایک پورا شہر لیول ہو چکا تھا. اور دوسرے دن اخبار کی ہیڈ لائن تھی، اس شہر کا نام تھا and there is no that city. That city does not exist anymore. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں یہ واقعات. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے.
بندے کو کیا سجتی ہے؟ بندگی. اے اللہ آپ میرے رب ہیں اور میں آپ کا بندہ ہوں. اے اللہ سارے انسان مجھ سے بہتر، سارے مسلمان مجھ سے بہتر. یہ آپ کا فضل و کرم ہے، آپ نے مجھے یہاں بٹھا دیا. جو بھی ہمیں نعمتیں حاصل ہیں ان کو کبھی اپنی طرف ایٹریبیوٹ نہ کریں. جتنی بھی نعمتیں حاصل، کبھی یہ نہ کہیں. بعض لوگوں کی میں نے سنی ہے یہ باتیں، سانو تے ہر گل دا پتہ ہوندا ہے. ایسے ایسے متکبرانہ فکرے بولتے ہیں لوگ. یہ ان کا تقیہ کلام ہوتا ہے. یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، یا اللہ. اچھا، تو انسان ہمیشہ ہر خیر کو کس کی طرف ایٹریبیوٹ کرے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اس میں مجھ گناہگار کا کوئی کمال نہیں، یہ سب میرے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم. یہ تیرا فضل ہے میرے اللہ کہ اب تک بات بنی ہوئی. یہ تیرا کرم ہے میرے اللہ کہ اب تک بات بنی ہوئی. انا کا لفظ صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، انسان کو زیب نہیں دیتا. انگلش میں ان مائی ہمبل اوپینین. بھائی آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن اس عاجز کی عاجزانہ رائے یہ مناسب طریقہ ہے گفتگو کا. اور انا یہ اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے. انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری. انا کا لفظ میرے اللہ کو. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزاد. یہ میرے اللہ ہی کو زیب دیتی ہے. دستور عمل. دستور عمل یہ ہے کہ اگر آدمی نے تکبر کا ارتکاب کیا تو وہ توبہ استغفار کرے، اللہ والوں کے پاس آئے، اپنی اصلاح کروائے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں سزا ضرور دیں گے. مٹی گردہ، مٹی کا گردہ. یہ اگر کپڑوں پہ آ جائے تو پھر انسان اس کو جھاڑ دیتا ہے. تو انسان کی مناسبت مٹی کے ساتھ ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے تو پوچھا اپنی بیٹی سے کدھر ہے علی؟ تو عرض کیا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ماشاءاللہ گھر میں کسی بات سے اپسٹ ہو گئے تو گھر سے نکل گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو مسجد میں مٹی میں لیٹے ہوئے تھے سیدنا علی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا ابا تراب. تو ان کو یہ اپنی کنیت بہت اچھی لگتی تھی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا من انتا، آپ کون ہیں؟ فرمایا انا رجل من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ایک مرد ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بہت زیادہ وہ آیا مال غنیمت، تو ممبر پہ بیٹھے اور کہا کہ میں وہ شخص ہوں جس کو بکریاں چرانی بھی نہیں آتی تھی. اپنی نفی کی انہوں نے. تو لوگوں نے کہا حضرت یہ بات بتانے کے لیے، یا آپ نے یہ واقعہ یہ فرمایا کہ ہمارے یہاں اتنی غربت تھی کہ گوشت ہم جو ہے وہ جو غریب لوگ جس قسم کا گوشت کھاتے تھے وہ ہم کھاتے تھے. تو یہ بات بتانے کے لیے آپ نے فرمایا. تو آپ نے فرمایا میرے اندر میں آ گئی تھی تو میں نے اس کا علاج کیا. دارالعلوم دیوبند اللہ اکبر کبیرہ.
دارالعلوم دیوبند 1857 میں غدر ہوا ہے، اور 1867 میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں باڑ لگائی ہے، تو وہاں پہ دارالعلوم دیوبند وجود میں آیا۔ تو اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے موتمم تھے قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ، شکل و صورت بھی بہت اچھی تھی، عالم بھی تھے، نوجوانی میں موتمم بن گئے تھے۔ تو ایک دن اپنے شیخ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور عرض کیا کہ حضرت میرے اندر میں آ گئی ہے، عجب آ گئی ہے۔ حضرت نے فرمایا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میرے پاس آ جاؤ۔ وہ تھانہ بھون چلے گئے، تھانہ بھون چلے گئے، اور حضرت نے کہا یہ جو نمازی آتے ہیں نا مسجد میں، اب آپ نے کیا کرنی ہے کہ ان کی جوتیاں، یہ جو جوتیاں پڑی نا، ان جوتیوں کو آپ نے آرگنائز کرنا ہے، یہ اب آپ کا کام ہے۔ 1 مہینہ تک اتنے بڑے عالم اپنے شیخ کی خانقاہ پہ مسلین کی جوتیاں ٹھیک کی، اور پھر عرض کیا حضرت میرا علاج ہو گیا۔ اور فائنلی حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ 12,000 کا لشکر چل رہا ہے، 12,000 لوگ تھے تقریباً اس لشکر میں، اور عصر کا وقت، غالباً عصر کا وقت تنگ ہو رہا تھا۔ تو آپ نے وضو کے لیے کنویں پہ گئے، تو وہاں پہ ایک عیسائی خوبصورت لڑکی آئی، اتنے بڑے وقت کے بڑے شیخ، یا اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں عالم برزخ میں لے جانا، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمانا، یا اللہ۔ وقت کے نبی یوسف علیہ السلام جب حسن ان کے سامنے آیا تو آپ نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہے حضرت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حلال بیویوں میں سکون نصیب فرمائے، یہ دعا ضرور مانگا کریں، اور ہم کسی غیر محرم عورت کو کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، مسلمان ہو یا غیر مسلم، اور یہ دعا فرمائے ہمارے بچوں میں یہ چیز چلی جائے۔ تو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو دیکھا اور دیکھنا شروع کر دیا، اور دیکھتے رہے۔ بعض لوگ فوت ہو گئے اس شوق سے کہ یہ وقت کے اتنے بڑے شیخ اور اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیے گئے۔ اور غالباً جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ حضرت شیخ الحدیث محمد ذکری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب ام الامراض میں۔ اللہ تو اتنے میں فرمانے لگے اپنے مریدوں سے، میرے پاس اب تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، میرے پاس تمہارے لیے اب کچھ نہیں ہے۔ لوگ روتے دھوتے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے کہ ہمارے شیخ اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیے گئے، اتنے نیک، جو نیکی کا سمبل تھے، جو تقوی طہارت کا ایک معیار تھے، جن کی لوگ تقلید کرتے تھے، جن سے لوگ فیضیاب ہوتے تھے، وہ اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیے گئے۔
جب سب لوگ چلے گئے تو آپ اس لڑکی کے گھر گئے. والد عیسائی تھا, اس نے دروازہ کھولا. جی. تو کہنے لگے عبداللہ اندلسی کہ آپ کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ پہلے ہماری کچھ تعارف تو ہو نا, کچھ وقت گزارے ہمارے ساتھ. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنا چاہیے, اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے. تہجد میں رونا چاہیے, یا اللہ تو ہمیں کسی آزمائش پہ مبتلا نہ کر, یا اللہ اوہو میں آزمائش کے قابل نہیں میرے اللہ, مجھے گناہوں کا موقع نصیب نہ کرنا, کسی غریب کے دل کو غریب نہ کرنا, کسی غریب کے دل کو غریب نہ کرنا, میں آزمائش کے قابل نہیں میرے اللہ, مجھے گناہوں کا موقع نصیب نہ کرنا. یا اللہ تو ہمیں آزمائشوں سے بچا لینا. تو جب گئے تو باپ نے کہا کہ ان کے پاس خنزیر ہیں, اب آپ خنزیروں کو چرائیں. 1 سال تک خنزیروں کو چرایا. عزت بھی میرے اللہ کے اختیار میں ہے اور ذلت بھی میرے اللہ کے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. عزت اور ذلت میرے اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو فرماتے ہیں 1 سال تک خنزیر چرائے. ان کے ایک مرید تھے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کو اپنے شیخ سے بڑی محبت تھی. واقعی پھر بعض مرید ہوتے ہیں جو شیخ کے دل کا سکون ہوتے ہیں. شیخ پہ اگر آزمائش آئے تو شیخ کو چھوڑ نہیں دیتے. حضرت شبلی کو اپنے شیخ سے بڑی محبت تھی. 1 سال تک روئے اور پھر 1 سال کے بعد پھر آئے ہیں شیخ کی زیارت کے لیے. دیکھو کس حال میں ہے. دیکھا کہ عصا موجود ہے, امامہ بھی موجود ہے, جبہ بھی موجود ہے, اور خنزیروں کو چرا رہے ہیں. کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت اب قرآن کے حافظ تھے. قرآن کی کوئی آیت یاد ہے آپ کو؟ ایک آیت یاد ہے, وہ سورۃ الحج میں ہے. یہ آیت سورۃ الحج میں ہے کہ اللہ جب کسی کو ذلیل کرنے پہ آتا ہے تو ذلیل کر کے رہتا ہے. حضرت آپ حدیث کے حافظ تھے, آپ کو حدیث یاد ہے؟ ایک حدیث یاد ہے, جو اپنے دین کو چھوڑ دے بس. یہ حدیث یاد ہے. اتنے میں حضرت بھی بہت روئے اور حضرت شبلی بھی بہت روئے. خیر رو دو کہ حضرت شبلی واپس ہوئے. کچھ سفر کے بعد دیکھا ایک دریا ہے اور ان کے شیخ اس دریا سے نہا کے نکل رہے ہیں اور چہرے پہ وہی انوارات ہیں. ظلمت ختم ہو چکی ہے. فرمایا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب میں عیسائیوں کی بستی میں داخل ہوا تو میرے دل میں تکبر آ گیا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں, یہ مشرک ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو میرا وہ تکبر پسند نہیں آیا. اور ایک آواز آئی کہ یہ جو تم قائم ہو دین کے اوپر, یہ تمہارا کمال ہے یا ہمارا کمال ہے؟ اور فقط ایک پرندہ تھا جو میرے سینے سے نکلا, اور وہ ایمان تھا فقط.
اس کے بعد میری یہ حالت ہوگی۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہم اپنے رب سے یہ چیز مانگیں کہ یا اللہ، یہ تیرا فضل و کرم ہے میرے اللہ کہ اب تک بات بنی ہوئی ہے۔ یا اللہ، آپ کتنے اچھے ہیں، آپ نے ہمیں نیک والدین عطا فرمائے، آپ نے ہمیں مسلک اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا۔ یا اللہ، آپ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، آپ کا کتنا بڑا احسان ہے، آپ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ختم نبوت کے اوپر استقامت عطا فرمائی۔ یا اللہ، یہ آپ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں حضرات صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائی، ہمیں علماء کی، اولیاء کی محبت نصیب فرمائی۔ یا اللہ، یہ جو ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اس مسجد میں عافیت کے ساتھ، تو اس میں ہم گناہ گاروں کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یا اللہ، یہ آپ کا فضل و کرم ہے اور ہمارے نیک والدین کی دعائیں ہیں، ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ کی دعائیں۔ یا اللہ، مجھ گناہ گار کا اس میں کوئی عمل نہیں، اپنی کامل نفی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ یہ دعا مانگا کریں، خاتمہ بالایمان۔ خاتمہ بالایمان کی 2-3 دعائیں مانگ کے پھر دعا بات ختم کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یہ دعا سورۃ آل عمران کے آخر میں ہے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یہ دعا سورہ یوسف میں ہے، یہ بھی خاتمہ بالایمان کے لیے مانگنی چاہیے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہم انا نسألک الایمان لیس بعدہ کفر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا رب۔ جزاکم اللہ خیر۔